اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل اور نور ہدایت دینی تعلیم واٹس ایپ گروپ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شیطان جن ہے یا نوری ہے، اور یہ کیسے انسانوں کو ورگلاتا ہے، پھسلاتا ہے، دلائل کے ساتھ جواب دیں۔ تو میرے بھائی اس کے جواب میں یہ ہے کہ جو نفس امارہ ہے وہ صرف اور انسان اور جنوں میں ہے، نوروں میں نہیں، یعنی کہ فرشتوں میں نفس امارہ نہیں ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ جو ہمیں تکبر، غرور اور میں کی طرف راغب کرتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ شیطان کے ناری ہونے کی دلیلیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں کچھ چند ایک بیان کرتا ہوں۔ یہ سورۃ الکاف آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ سورہ الحجر آیت نمبر 27 ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ سورہ الرحمن آیت نمبر 15 ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح حدیث میں مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وصف تمہیں بیان کیا گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2996 ہے، اور احمد نے 24668 اور بہقی نے سنن کبریٰ میں 18207 اور ابن حمان نے 6155 حدیث میں روایت کیا ہے۔ تو فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ نوری ہیں اور انہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے، جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ بے شک ابلیس، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا بیان اس کی زبان سے بھی ہوا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا سبب پوچھا، اللہ اس پر لعنت کرے، تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 41 ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں۔ یہ سورہ التحریم آیت نمبر 6 ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات پر اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں، یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 49 اور 50۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، کیونکہ وہ تو معصوم انال خطا ہیں اور انہیں اطاعت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور ابلیس کا فرشتوں میں سے نہ ہونا، کیونکہ اسے اطاعت پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ہماری طرح اسے اختیار ہے۔ اللہ عز و جل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرہ۔ الدہر آیت نمبر 3۔ اور ایسے ہی جنوں میں بھی کافر اور مسلمان ہیں۔ سورہ جن کی آیات میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، اے محمد
کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ یہ آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ یہ جنوں کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اور مزید فرمایا اللہ رب العزت نے یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر سے کپ کپاتے رہتے ہیں۔ جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ النحل آیت نمبر 49 اور 50۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ تو یہ کیسے لوگوں کو ورگلاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بس اتنا ہی بتاؤں گا کہ درخت کے ساتھ گدھا بندھا ہوا تھا۔ شیطان لوئن آیا، اس نے گدھا کھول دیا، گدھے نے فصل کو جاڑنا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ گدھا فصل جاڑ رہا ہے تو کسان کی بیوی نے گدھے کو مار دیا۔ کسان کو پتہ چلا تو اس نے، جب گدھے کے مالک کو پتہ چلا تو اس نے کسان کی بیوی کو مار دیا۔ کسان اپنی بیوی کی موت سے اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے گدھے کے مالک کو گولی مار دی۔ جب گدھے کے مالک کی بیوی نے اپنے شوہر کی موت کی خبر سنی تو غصے میں اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ کسان کا گھر جلا دے۔ بیٹے شام کو گئے اور ماں کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کسان کے گھر کو آگ لگا دی، یہ سوچ کر کہ کسان بھی گھر میں ہے، جل کر مر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کسان واپس آیا اور گدھے کے مالک کے تینوں بیٹوں اور بیوی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کسان نے توبہ کر لی اور شیطان کو کوسنے لگا۔ شیطان نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف گدھے کی رسی کھولی تھی، لیکن تم سب نے اس کا کیا رد عمل ظاہر کیا، اس قدر شدید رد عمل ظاہر کیا کہ اپنے اندر کی خباثت کو باہر لے آئے۔ لہٰذا آپ ایسا نہ کرتے، آپ اتنا بڑا رد عمل نہ دیتے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو مارو۔ کبھی کبھی شیطان ہمارے درمیان صرف گدھا چھوڑ دیتا ہے اور باقی کام ہم خود کر لیتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپس میں اور مختلف چینلز میں شیطان گدھے چھوڑتے ہیں۔ کوئی گروپ میں ایک گدھا چھوڑ دیتا ہے، کوئی فیس بک پر گدھا چھوڑ دیتا ہے، کوئی اسکول کے اساتذہ میں، محلے کی سیاست میں گدھا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اور میں دوستوں کے گروپ میں، خاندان اور پارٹی سیاست یا نظریے کے دائرے میں لڑتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ٹوٹنا آسان ہے، جڑے رہنا بہت مشکل ہے۔ لڑنا آسان ہے، درگزر کرنا بہت مشکل ہے۔ اس معاشرے میں جوڑنے والے فرشتے بہت کم ہیں، لیکن توڑنے والے شیطان بہت زیادہ ہیں۔ اور میری سب سے گزارش ہے کہ ایسے شیطان جو چگلی کی صورت میں شیطانی کرتے ہیں، غیبت کی صورت میں گدھا چھوڑتے ہیں، غتانہ زنی کی صورت میں گدھا چھوڑتے ہیں، صبر سے کام لیں۔ رد عمل دینے سے پہلے سوچ لیں کہ آنے والا کل میرے لیے کوئی مصیبت لے کر تو نہیں آئے گا۔ جب یہ مصیبت ٹل جائے، جب یہ شیطان دفع ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شکر کرنے والے اور صبر کرنے والے کے لیے میرے پاس جنت ہے، بہت بڑا اجر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اے رب العزت اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضرت علی علیہ السلام کے صدقے، تمام اہل بیت کے صدقے، تمام صحابہ کرام کے صدقے اور حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کو دل و جان سے چاہنے والوں کے صدقے ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ اے رب العزت دروازے کھول دے، ہمیں 5 گانا نمازی بنا دے، اور ایسا نمازی جو تجھے پسند ہے، ہمیں وہ انسان بنا دے جو تجھے پسند ہے۔ اے رب العزت ہم پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو مصیبت میں ان کی مصیبتیں دور فرما۔
جو پریشان ہوں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض خواہ ہیں ان کے قرضے ادا فرما، اپنی جناب سے ادا فرما، جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے رب العزت رحمت فرما، رحمت فرما، سب پر رحمت فرما، آمین ثم آمین۔ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔